ناروے کی نوبل کمیٹی نے امن کا نوبل انعام 2022 بیلاروس کے شہری اور روس اور یوکرین کے انسانی حقوق کی تنظیموں کو دینے کا اعلان کیا ہے۔ امن کا نوبل انعام بیلاروس کے انسانی حقوق کے کارکن ایلس بیالیاتسکی روس اور یوکرین کی انسانی حقوق کی تنظیم کو دے دیا گیا ہے۔ امن کے نوبل اعلان کرتے ہوئے نوبل کمیٹی نے بیلاروس کی حکومت سے مطالبہ کیا کہ انسانی حقوق کے کارکن ایلس بیالیاتسکی کو رہا کیا جائے۔ استکی انسانی حقوق کی تنظیم ویاسنا کے سربراہ ہیں، ان کو گزشتہ برس جیل ہوئی تھی۔ نوبل کمیٹی کے سربراہ نے صحافیوں کو بتایا کہ انہوں نے جنگی جرائم، انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور طاقت کے غلط استعمال کو دستاویزی شکل دینے کی زبردست کوشش کی۔ نوبل انعام گولڈ میڈل، ایک ڈپلوما اور تقریباً $9 لاکھ پر مشتمل ہوتا ہے۔ ایوارڈ کی باقاعدہ تقریب 10 دسمبر کو اوسلو میں منعقد ہوگی۔ گزشتہ برس امن کا نوبل انعام صحافیوں کو دیا گیا تھا۔ سنکیانگ میں ایغور مسلمانوں کے خلاف چین کے مظالم کے خلاف اقوام متحدہ کی حقوق انسانی کونسل میں بحث کی ایک تحریک مسترد کر دی گئی۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ پاکستان سمیت کئی مسلم ممالک نے اس تحریک کی مخالفت کی۔ صومالیہ واحد افریقی ملک اور تنظیم اسلامی تعاون کا واحد رکن تھا جس نے ایغوروں کے خلاف زیادتی پر بحث کرانے کے حق میں ووٹ دیا۔ دوسری طرف ووٹنگ میں حصہ نہ لینے والے ملکوں میں ہندوستان، ملیشیا، ارجنٹینا، میکسیکو اور یوکرین شامل تھے۔ ایغور ورلڈ کانگریس نے اسے ایغور متاثرین کے ساتھ دھوکہ دہی قرار دیا ہے۔ دیکھیے رپورٹ۔ چین کے شمال مشرقی علاقے سنکیانگ میں ایغور مسلمانوں اور دیگر نسلی اقلیتوں کے خلاف چین کے مظالم کے خلاف اقوام متحدہ کی حقوق انسانی کونسل میں بحث کی ایک تحریک مسترد کر دی گئی۔ حالانکہ کونسل کا کہنا ہے کہ سنکیانگ میں اقلیتوں کے خلاف جس بڑے پیمانے پر مظالم ہو رہے ہیں جو انسانیت کے خلاف جرائم کے مترادف ہے، جنیوا میں اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کے اراکین میں سے 17 نے بحث کرانے کے حق میں جبکہ 19 نے اس کے خلاف ووٹ دیا۔ 11 ممالک نے اس میں حصہ نہیں لیا، جس کی وجہ سے مغربی ممالک کی طرف سے پیش کردہ تحریک مسترد ہو گئی۔ حالانکہ مغربی ملکوں کا خیال تھا کہ چونکہ یہ انسانی حقوق کا معاملہ ہے اس لیے تقریباً تمام ممالک اس کے حق میں ووٹ دیں گے۔ کونسل کی 16 سالہ تاریخ میں یہ دوسرا موقع ہے جب اس طرح کی کسی تحریک کو مسترد کیا گیا ہے، جسے مبصرین اور خود اقوام متحدہ کی ساکھ دونوں کے لیے دھچکے کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ پاکستان سمیت کئی مسلم ممالک نے اس تحریک کی مخالفت کی۔ اقوام متحدہ کونسل کے بیشتر رکن ممالک جنہوں نے بحث نہ کرانے کے لیے ووٹ دیے وہ مسلم اکثریتی ملک ہیں۔ ان میں سے پاکستان، انڈونیشیا، قطر، متحدہ عرب امارات، قزاقستان، سوڈان اور ازبکستان شامل ہیں۔ صومالیہ واحد افریقی ملک اور تنظیم اسلامی تعاون کا واحد رکن تھا جس نے ایغوروں کے خلاف زیادتی پر بحث کرانے کے حق میں ووٹ دیا۔ دوسری طرف ووٹنگ میں حصہ نہ لینے والے ملکوں میں بھارت، ملیشیا، ارجنٹینا، برازیل، میکسیکو اور یوکرین شامل تھے۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان ہوا چنگ ینگ نے اس کامیابی پر ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ یہ ترقی پذیر ملکوں کی انصاف کی فتح ہے۔ ایغور ورلڈ کانگریس کے صدر ڈولکن عیسیٰ نے ایک بیان میں کہا کہ کونسل کے اراکین نے چین کو دیگر ملکوں کے اسی طرح کے معیار پر قصوروار ٹھہرانے کا ایک موقع ضائع کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ بین الاقوامی برادری ایغوروں کی نسل کشی کو نظر انداز نہیں کر سکتی۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ ایک سانحہ ہے، ہم کبھی ہار نہیں مانیں گے، لیکن ہم مسلم ممالک کے رد عمل سے واقعی مایوس ہیں۔ ہیومن رائٹس واچ چین کی ڈائریکٹر سوفی رچرڈسن نے اسے ذمہ داری سے دستبرداری اور ایغور متاثرین کے ساتھ دھوکہ دہی قرار دیا، جبکہ ایمنسٹی انٹرنیشنل کے سیکریٹری جنرل ایگنس کالامارڈ نے کہا کہ کونسل کو اقوام متحدہ کے اپنے انسانی حقوق کے دفتر کے نتائج کو نظر انداز کرنے کی مضحکہ خیز پوزیشن میں ڈال دیا ہے۔ بیورو رپورٹ، نیوز 18 نیٹ ورک۔ یوکرین میں روسی افواج کی ناکامی کے بعد روس نے اپنی جنگی حکمت عملی میں تیزی لانے کا اشارہ دیا ہے۔ پوتن حامیوں کا کہنا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ کم طاقت والے جوہری ہتھیار استعمال کیے جائیں، جس کے بعد دنیا بھر میں بھونچال مچ گیا۔ امریکہ سمیت مغربی ممالک نے روس کو اس سے باز رہنے کی سخت ہدایات دیں، لیکن پوتن کے دماغ میں کیا چل رہا ہے اس کا اندازہ لگانا آغاز سے ہی مشکل رہا۔ کرنے والے ہیں
कुछ भी कहना قبل از بعید ہوگا۔ دیکھیے رپورٹ۔ سچ ہمارے ساتھ ہے اور سچائی ہی ہماری طاقت ہے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے یہ بات گزشتہ ہفتے یوکرین کے 4 بڑے علاقوں کے روس کے ساتھ انضمام کے بعد ماسکو کے مشہور ریڈیو اسکوائر پر منعقدہ ایک شاندار، لیکن حقیقت میں حالات بالکل مختلف نظر آ رہے ہیں۔ پوتن نے انضمام کے معاہدوں پر دستخط تو کر دیے ہیں، لیکن یوکرین کی افواج روس کے زیر قبضہ علاقے میں تیزی سے پیش قدمی کر رہی ہیں۔ خیرسون کے کئی دیہاتوں پر یوکرین نے دوبارہ کنٹرول کر لیا ہے اور کئی مقامات پر روسی افواج کو پیچھے دھکیلنے پر مجبور کر دیا ہے۔ دوسری طرف سینکڑوں روسی نوجوان جنگ لڑنے کے لیے روس سے بھاگتے ہوئے نظر آئے۔ دراصل جنگی علاقے میں حالات اس قدر خراب ہوتے جا رہے ہیں کہ پوتن اور ان کے حامیوں کو اپنے اہداف بدلنے پڑ رہے ہیں۔ روسی نیوز ویب سائٹ ریٹل رشیا کے ایڈیٹر نے اعتراف کیا ہے کہ پوتن اندھیرے میں ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ سب کچھ نہیں دیکھ پا رہے ہیں جو حقیقت میں ہو رہا ہے۔ یوکرین کو حاصل مغربی ممالک کی مضبوط حمایت اور یوکرین کی مزاحمت نے پوتن کو حیران کر دیا ہے۔ سے برسر اقتدار رہنے والے پوتن اب 70 برس کے ہو گئے ہیں، لیکن ایسا لگتا ہے کہ وہ اپنے ہی بنائے ہوئے نظام کا شکار ہو رہے ہیں۔ ان کا آمرانہ رویہ انہیں اہم انٹیلیجنس معلومات سے دور رکھے ہوئے ہے۔ ولادیمیر پوتن نے کرملن سے اپنی حالیہ تقریر میں نئے عالمی نظام کے بارے میں اپنا نظریہ پیش کیا ہے۔ اس نئے عالمی آرڈر میں روس ایک ایسا طاقتور ملک ہے جس کا مغربی دنیا احترام کرنے پر مجبور ہے، اور یوکرین ایک بار پھر روس کے ماتحت ہے۔ اس نظام کو زمین پر کھڑا کرنے کے لیے پوتن کا میدان عمل یوکرین ہے۔ پوتن کے عزائم بھلے ہی خیالی لگے، لیکن وہ پیچھے ہٹنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ مارشل ملٹری موبلائزیشن کا اعلان بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، جس کے تحت 3 لاکھ روسیوں کو فوج میں بھرتی کیا جائے گا۔ روسی حکام کے مطابق اب تک 2 لاکھ سے زیادہ کو فوج میں شامل کیا جا چکا ہے اور مزید کی بھرتی کا عمل جاری ہے۔ پوتن مسلسل اپنے حملوں کو خصوصی فوجی آپریشن قرار دیتے رہے ہیں۔ جب تک یہ مہم براہ راست لوگوں پر اثر انداز نہیں ہو رہی تھی، روسیوں نے اس دلیل سے اتفاق کیا اور اس کی حمایت کی، لیکن روسی فوج کے ریزرو دستوں کو متحرک کرنے کے فیصلے کے بعد عوام کی بدل گئے۔ جو واقعہ اب تک کہیں دور ہوتا نظر آ رہا تھا، وہ اب بہت قریب اور ذاتی خطرے میں بدل گیا ہے۔ فوج میں شہریوں کی بھرتی اور روسی فوج کی شکست کے منظر عام پر آنے کے بعد دیگر روسی مشہور شخصیات نے بھی کھل کر بات کرنا شروع کر دی ہیں۔ جب لوگوں نے یوکرین پر حملے کی مذمت کی تو انہیں پکڑ کر جیل بھیج دیا گیا۔ یوکرین میں روسی افواج کی ناکامی کے بعد روس نے اپنی جنگی حکمت عملی میں تیزی لانے کا اشارہ دیا ہے۔ پوتن حامیوں کا کہنا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ کم طاقتور جوہری ہتھیار استعمال کیے جائیں، جس کے بعد دنیا بھر میں بھونچال آ گیا ہے۔ امریکہ سمیت مغربی ممالک نے روس کو اس سے باز رہنے کی سخت ہدایات دی ہیں، لیکن پوتن کے دماغ میں کیا چل رہا ہے اس کا اندازہ لگانا آغاز سے ہی مشکل رہا ہے، اور آگے وہ کیا کرنے والے ہیں کچھ بھی کہنا قبل از بعید ہوگا۔ بیورو رپورٹ، نیوز 18 نیٹ ورک۔ ہندوستان نے امریکی مقبوضہ کشمیر کے دورے پر اعتراض جتایا۔ اسلام آباد میں امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم نے حال ہی میں پاک مقبوضہ کشمیر کا دورہ کیا تھا اور اس دوران انہوں نے کئی بار اس خطے کو آزاد جموں کشمیر کہا تھا۔ ہندوستانی وزارت خارجہ کے ترجمان ارندم باگچی نے اس پر سخت اعتراض جتایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکی سفیر کے
پی او کے دورے اور ملاقاتوں پر ہمارے اعتراضات سے امریکہ کو آگاہ کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ڈونلڈ بلوم اپنے دورے کے دوران پی او کے کو آزاد جموں کشمیر کہہ کر مخاطب کیا۔ ہندوستان نے اس پر اپنا اعتراض جتایا۔ اس سال کے شروع میں امریکی رکن کانگریس الہان عمر نے بھی پی او کے کا تھا۔ عمر کے دورے کے بعد کسی سینئر امریکی اہلکار کا یہ دوسرا دورہ ہے۔ ہندوستان نے اس وقت بھی الہان عمر کے دورے پر اعتراض کیا تھا۔ As regards the U.S. ambassador to Pakistan, his recent visit and his comments to Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, let me just confirm that yes, our objection to the visit and meetings in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir by the U.S. ambassador to Pakistan has been conveyed to the U.S. کا استقبال ہے۔ تھائی لینڈ کے سابق پولیس افسر کے ذریعے پری اسکول ڈے کیئر سینٹر میں بچوں اور خواتین کے بہیمانہ قتل کے ایک دن بعد تھائی لینڈ غم میں ڈوبا ہوا ہے۔ جمعرات کو ہونے والے خوفناک حملے کی تفصیلات سامنے آنے کے بعد ملک میں ہلچل مچی ہوئی ہے۔ تھائی لینڈ کے ایک ڈے کیئر سینٹر پر ایک مسلح شخص نے حملہ کر کے 37 افراد کو ہلاک کر دیا تھا۔ اے ایف پی کے مطابق جمعرات کو ملک کے جنوب مشرقی صوبے کے شہر نانک بوا لامفو کے ایک چائلڈ کیئر سینٹر میں مسلح شخص بندوق اور چاقو سمیت داخل ہوا اور وہاں موجود لوگوں پر فائرنگ شروع کر دی۔ پولیس سربراہ کا کہنا ہے 37 افراد میں سے 25 بچے ہیں۔ پولیس نے کہا کہ مسلح شخص نے اپنے خاندان پر بھی فائرنگ کی، جس کے بعد خود کو بھی گولی ماری۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ حملہ آور کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ سابق پولیس اہلکار تھا۔ تھائی لینڈ ہمسایہ ممالک کے مقابلے میں عوامی سطح پر اسلحہ رکھنے کی شرح کافی زیادہ ہے، تاہم بڑے پیمانے پر فائرنگ کے واقعات بہت کم ہیں۔ یونان کے قریب تارکین وطن کی کشتیوں کے ڈوبنے کے واقعات سے ایک بار پھر بحر روم سے یورپ جانے والے ہجرت کے پرخطر راستے زیر بحث ہیں۔ تارکین وطن کی کشتی ڈوبنے سے 15 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ یو این ایچ سی آر کا کہنا ہے کہ تارکین وطن انسانوں کی اسمگلنگ کرنے والے گروہوں کی مدد سے زیادہ تر ایسی کشتیوں میں سفر کرتے ہیں جو بہت بھری ہوئی اور انتہائی غیر محفوظ ہوتی ہیں۔ اسی لیے طوفانی لہروں اور تیز ہواؤں کی وجہ سے کشتیاں سمندر میں ڈوب جاتی ہیں۔ دیکھیے یہ رپورٹ۔ یونان کے قریب تارکین وطن کی کشتیوں کے ڈوبنے کے واقعات سے ایک بار پھر بحر روم سے یورپ جانے والے ہجرت کے پرخطر راستے زیر اس ہفتے تارکین وطن کی کشتیاں ڈوبنے کے 2 واقعات میں کم از کم 22 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ بحری جہازوں کے ڈوبنے کے واقعات اس وقت سامنے آئے ہیں جب اٹلی نے حال ہی میں بحر روم میں پیش آئے مہلک ترین واقعات میں سے ایک کی نویں برسی منائی۔ 3 اکتوبر 2013 میں سسلی کے لیمپوڈیسا کے قریب تارکین وطن کے جہاز کے الٹنے سے 368 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کے حکام کا مشاہدہ ہے کہ گزشتہ کئی برسوں کے دوران زمینی یا سمندری راستے سے یورپ آنے کی کوشش کرنے والے تارکین وطن کی مجموعی تعداد کم ہو کر اوسطاً تقریباً 1,20,000 سالانہ رہ گئی۔ حکام کا کہنا ہے کہ اس سال روس کے حملے سے بچنے کے لیے اپنے وطن سے فرار ہونے والے 70 لاکھ سے زیادہ یوکرینی باشندوں کے مقابلے یہ تعداد نسبتاً قابل انتظام ہے۔ مہاجرین کی تعداد میں کمی آنے کے باوجود بحر روم کے راستے جان لیوا ہوتے جا رہے ہیں۔ It's a very tragic situation. We know that at least 17 people have died and search and rescue operations are ongoing. We understand that at least 90 have been rescued so far and there may be more that are missing. We know that again with these 2 separate incidents that women, even a young boy are among the nationalities are yet to be determined, but we understand that they're from various countries of origin, including Afghanistan, Iraq, Iran, and others are also understood to be from countries of origin in Africa. گزشتہ روز ہی تارکین وطن کی کشتی ڈوبنے سے 15 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ کوسٹ گارڈز کے مطابق ڈوبنے والی کشتی میں 40 افراد سوار تھے۔ 15 لاشیں برآمد کر لی گئی تھی جبکہ ابھی بھی کچھ لاپتہ ہیں۔ اس علاقے میں موسمی حالات خراب ہیں اور تیز ہواؤں کی وجہ سے امدادی کام میں مشکلات کا سامنا ہے۔ But we know that the weather
verse in the region. Unfortunately, this is it's heartbreaking to see yet another tragedy at sea and so many lives being lost. So it does really require some concerted action to address the situation of people resorting to these very dangerous and risky journeys in the absence of sufficient alternative pathways to safety. तारिकीन वतन के लिए काम करने वाले अफराद का कहना है कि 2015 के बाद से बहरे रोम से सफर ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है। मरने वालों की तादाद में इजाफा दर्ज किया जा रहा है। 2021 में 1,20,000 महाजिरीन की आमद के बावजूद इन रास्तों से सफर के 3 से ज्यादा अफराद ने अपनी जान गंवाई है। So the trend since 2015 has been a decrease. However, in saying that, the journeys are becoming more dangerous. We are seeing the death toll climbing. In 2021, despite 120,000 arrivals, we saw about more than 3,200 people that were recorded dead or missing on those routes and in these journeys. So they are deadlier. But again, these are very manageable figures. If we compare these numbers of 120,000 for an entire year, when compared to, for instance, the situation in Ukraine when we saw millions of people fleeing in the span of a couple of months, and commendably they were able to be received and hosted very rapidly. It shows that when there is political commitment and action and a concerted responsibility sharing approach, that these are very manageable movements and numbers. तारिकीन वतन के लिए काम करने वाली तंजीमों का कहना है कि ऐसी कश्तियों में से गैर कानूनी समंदरी सफर काफी तवील होता है। UNHCR की तर्जुमान शबिया मंटू का कहना है कि तारिकीन वतन इंसानों की स्मगलिंग करने वाले गिरोहों की मदद से ज्यादातर ऐसी कश्तियों में सफर करते हैं जो बहुत भरी हुई और होती हैं। इसलिए तूफानी लहरों और बहुत तेज हवाओं की वजह से ऐसी कई कश्तियां और बहुत से तारिकीन वतन समंदर में डूब जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। जनूबी कोरिया और अमेरिका ने आज एक अमेरिकी तैयारा बरदार बहरी जहाज के साथ मुश्तरका फौजी मशक़ें शुरू कर दी हैं। जनूबी कोरिया के चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा कि बहरी मशक़ें 7 और 8 अक्टूबर को जनूबी कोरिया के मशरक़ी साहिल के करीब पानियों में होंगी। ये मशक़ें शुमाली कोरिया की जानब से 2 बैलिस्टिक मिसाइल दागे जाने के बाद की जा रही है। जनूबी कोरिया के चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा कि यूएस रैगन करियर स्ट्राइक ग्रुप के साथ फौजी मशक़ों के जरिए शुमाली कोरिया की जानब से किसी भी इश्तियाल अंगेजी के लिए जवाबी कार्रवाई की सलाहियतों को मुस्तहकम करना जारी रखेंगे। अमेरिकी स्ट्राइक ग्रुप इस हफ्ते पहले ही जापान और जनूबी कोरिया के साथ सेफरकी मिसाइल डिफेंस मशक़ों में शिरकत कर चुका है, जिसके नतीजे में शुमाली कोरिया ने मंगल के रोज़ एक बैलिस्टिक मिसाइल का तजुर्बा किया जो जापान की फ़ज़ा के एक हिस्से पर से गुजरा है। सोमालिया में अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हमदर्दी के उमूर से मुतल्लिक़ कहना कहत के दहाने पर खड़ा है। सोमालिया में अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी उमूर के राब्ता दफ्तर के सरबरा एयान रेटली के मुताबिक तकरीबन 80 लाख अफराद को इमदाद की ज़रूरत है और 10 लाख से ज़ायद अफराद इन अफराद के जो अंदरून मुल्क बेघर हो चुके हैं। देखिए रिपोर्ट। अफ्रीकी मुल्क सोमालिया कहत के दहाने पर खड़ा है। यहाँ चंद दिनों में कहत का ऐलान किया जा सकता है जिससे लाखों अफराद मुतासिर होंगे। का ऐलान दहाइयों की बदतरीन खुश्क साली के संगीन नताइज की अलामत है। खुश्क साली एक ऐसी चीज है जिसे कभी नहीं भुलाया जा सकता। अक़वाम मुत्तहिदा के आदद व शुमार के मुताबिक सोमालिया में खुश्क साली से हजारों अफराद हलाक हो चुके हैं, जिनमें 5 साल से कम उम्र के तकरीबन 900 बच्चे भी शामिल हैं। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि ग़िज़ा की किल्लत के बाइस 5 लाख बच्चे मौत के खतरे से दो चार हैं। सोमालिया पहले ही अक्टूबर 2020 तक बारिश के 4 नाकाम मौसमों का तजुर्बा कर चुका है। अगरचे अभी सोमालिया में बरसात के मौसम का आगाज होना चाहिए, लेकिन मौसमियाती पेशगोई ये निशानदेही सीजन भी खुश्क साली का शिकार रहेगा। सोमालिया में अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी उमूर के राब्ता दफ्तर के सरबराह के मुताबिक तकरीबन 80 लाख अफराद को इमदाद की जरूरत है। मोहम्मद अहमद दीरिये और उनके खानदान ने खुश्क साली और भूख से बचने के लिए तकरीबन 3 हफ्ते पहले सोमालिया के शुमाली किनारे पर वाक़े
अपना समुद्री शहर छोड़ दिया था। hadda kor u baxda meeshan waxa la fadaasan hadda waad yaabaysaa hadda saa ugu wareegtay afarta goy ugu wareegtay saasa xoolaha isu dul fuula lafoodi afarta geesada ilaa xagga aad dhinacaan aad waad yaabaysaa inta kale xima hina gobolkay ku idish gobolkan dhanay ku idish meel walba waa saas। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि सोमालिया में कहत का खतरा बढ़ गया है। बेघर होने वाले सोमाली बढ़ती मायूसी को महसूस कर रहे हैं। दुकानदार खदीजा अब्दी इब्राहिम अपनी बकरियों, भेड़ों और मवेशियों को जिंदा रखने के लिए अनाज खरीदकर उसे पीसकर चारे के तौर पर इस्तेमाल कर रही हैं। वो कहती हैं कि खाना पकाने के तेल और दीगर अशिया की कीमतें गुज़िश्ता साल से दुगनी हो गई है। dagaalka Ukraine aan ugu sii darnay Ruushka markuu dhacay saliid waa la waayay qamadii waa la waayay raashinka waa la waayay birbire iyo waxaan ka soo rarnaa raashinka Muqdisho cirku dagaalaha jira awgood iyo abaarta dhacday dheerkood ila sarac ma soo go'ayo samadu isku shareer। इंसानी हमदर्दी के कारकुनान बयान करते हैं कि सोमालिया में भूख से मरने वालों के इलाज के लिए महदूद वसाइल हैं। चूंकि दुनिया ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ की लपेट में है, 1.5 करोड़ अफराद की आबादी वाला मुल्क सोमालिया अब कई आलमी बहरानों के दरमियान ठोकरें खा रहा है। इनमें मौसमियाती तब्दीली, यूक्रेन पर रूस का हमला, इन मुद्दों पर भी शामिल है। दुनिया ने यूक्रेन की जंग की तरफ तवज्जो मरकूज कर रखी है, जिससे सोमालिया जैसे गरीब ममालिक मुतासिर हो रहे हैं। This child was admitted 4 days ago and came when the child was not even alert. The child was not even alert, was a bit unconscious when the child came in. But we resuscitated, put on medication, and that's why today at least we can see we can note some improvement. आदत व शुमार से पता चलता है कि सोमालिया में हर 5वें घर में खुराक की कमी है। 30% से ज्यादा बच्चे शदीद ग़िज़ाई क़िल्लत का शिकार हैं। 10,000 में से 2 अफराद रोजाना मर रहे हैं। इससे पहले भी शदीद कहत साली का ऐलान अगर कहीं किया गया तो साल 2011 में वो सोमालिया ही था। माहिरीन का कहना है कि उस वक्त 1/4 मिलियन लोग मौत के मुंह में चले गए थे। मरने वालों में निस्फ 5 साल से कम उम्र के बच्चे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। दुनिया आज में फिलहाल इतना ही। आदाब।